ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے خلاف حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچی، پنڈال میں ہر طرف سر ہی سر، پارٹی پرچموں کی بہار۔ بلاول بھٹو نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ حیدرآباد جلسے سے خطاب میں پی پی چیئرمین بولے، کینال منصوبے کی وجہ سے وفاق خطرے میں ہے، منصوبہ روکیں ورنہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جس پر بھائی بھائی سے لڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں 2 نہروں کی منظوری دی، تحریک عدم اعتماد لا کر اسے گھر بھیج دیا تھا۔ شہباز شریف کو 1 بار نہیں 2 بار وزیر اعظم بنایا۔ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، لات مارتے ہیں۔ عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، سندھو کو بچائیں گے، دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی لیں۔ پنجاب اور سندھ میں بنجر زمینوں کو زرخیز تو کرنا ہے، پی پی کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، ملک اور دونوں صوبوں کے لیے بہتر راستہ نکالیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کے خطاب پر رد عمل۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرین انیشیٹو منصوبے کو ہم نے ہی لانا ہے اور عمل درآمد کرنا ہے۔ نہروں کا کوئی جھگڑا نہیں، نام نہاد قوم پرست جماعتیں پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ ان قوم پرست جماعتوں کو اہمیت نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے۔ چل رہی ہے وہ نہروں کے خلاف نہیں ہے، نہروں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ یہ نیشنلسٹ نے جو بلکہ سو کار نیشنلسٹ، وہ نیشنلسٹ ہے نہیں، وہ جیسے ہی ان کا یہ شور شرابہ جو بلیکزم ہے یہ ختم ہوگا تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ایسا راستہ جو اس ملک اور ان دونوں صوبوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا، اس کو جو ہے وہ ہم آپٹ کریں گے۔ دیکھیں جو ملینز آف ایکڑ جو پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی غیر آباد ہیں، بنجر ہیں اور سرسبز ہو سکتے ہیں، تو یہ جو انیشیٹو ہے ٹو گرین پاکستان کا، اس کو آخر کسی نہ کسی طرح سے ہم نے لانا تو ہے نا۔ یہ جس نہر کے اوپر جھگڑا ہے وہ ٹوٹل 1 ملین ایکڑ پانی کی ہے، وہ تو یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب جو ہے وہ سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی جو ہے وہ چھینے یا اس کو خود خرچ کرے، بلکہ ہم تو اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے پانی کو بچانا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے کچھ تصفیہ طلب امور پر بات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی نے بتایا، دونوں ملکوں میں بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سیکرٹری خارجہ مذاکرات میں 2 طرفہ تعاون بحال کرنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ شفقت علی نے بتایا، نائب وزیر اعظم آج کابل کا دورہ کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں علاقائی سیکورٹی، تجارت اور دیگر اہم امور پر بات ہوگی۔ Bangladesh convened the 6th round of Foreign Secretary level bilateral consultations. The talks held in a cordial atmosphere and reflected a shared resolve to revitalize the bilateral engagement. The two sides held a comprehensive exchange on political, economic, cultural, educational and strategic cooperation. At the invitation of the interim Afghan Foreign Minister, Deputy Prime Minister Senator Mohammad Ishaq Dar will lead a high-level delegation to Kabul tomorrow and hold delegation-level talks focusing on ways and means to deepen cooperation in security, trade, connectivity. خبر آپ کو دیں، کراچی کے علاقے عزیز آباد میں جیب کاٹنے والے بچوں کا 3 رکنی گروہ پبلک مقامات پر ہاتھ کی صفائی دکھانے لگا۔ دکان پر موجود بزرگ شہری کو ایسے لوٹا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ سی سی ٹی وی ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر بتائیے فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، عزیز آباد کے علاقے جہاں پر کم عمر جیب کتروں کا گروہ سرگرم ہو گیا ہے اور انہوں نے بزرگ شہری کو بھی نہ بخشا اور دکان میں خریداری کے لیے بزرگ موجود تھا کہ اسی دوران یہ تینوں جیب کترے پہنچے اور منصوبہ بندی کے تحت بزرگ کے قریب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو سب سے کم عمر بچہ تھا اس نے اپنے ہاتھ کی صفائی ایسے دکھائی کہ بزرگ شہری کو پتہ ہی نہ چلا اور سیکنڈوں کے اندر اس نے شہری کی جیب سے موبائل فون نکالا اور مہارت سے واردات کرنے کے بعد وہ پہلے ایک جانب وہ نکلا پھر دوسرا اور تینوں وہاں سے ایک ایک کر کے فرار ہو گئے۔ ویڈیو میں تینوں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور بزرگ شہری اپنا سامان لینے کے بعد موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ ان کو اپنی واردات کا پتہ چلا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ کارروائی کس طریقے سے کی گئی ہے اور پولیس کو یہ فوٹیج فراہم کر دی گئی تاکہ ان ملزمان کی گرفتاری کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ شفیع اللہ گنڈاپور نے عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے تھانوں کی سطح پر کھلی کچہریوں کا آغاز کر دیا. اس حوالے سے رپورٹ کریں مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنولی. خاکی کے دودھ بیرکون کے مقام پر پولیس کی جانب سے منعقدہ کھلی کچہری میں بڑی تعداد میں عمائدین علاقہ نے شرکت کی. ڈپو شفیع اللہ گنڈاپور نے براہ راست عوام کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کرنے کے احکامات صادر کیے. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہاں بسنے والی تمام برادریاں میرے لیے قابل احترام ہیں، تاہم حدود کراس کر کے بدامنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. چند لوگ ہوتے ہیں جن کو انتشار پسند کہتے ہیں. سادات بھی ہمارا فخر ہے، گجر بھی ہمارا فخر ہے. ہر ایک کمیونٹی کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں بطور انسان، بطور پولیس آفیسر. جس نے بھی لمٹ کراس کی میری ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو کہا اللہ کا اختیار ہے، میری ذمہ داری ہے. نہ بدامنی بننے دوں گا، نہ کرائم ہونے دوں گا، اور نہ یہ میری فطرت ہے. ڈپو کا کہنا تھا کہ مانسہرہ میں قیام امن اور معاشرے کے ناصوروں کے خاتمے کے لیے عوام کا پولیس سے تعاون بے حد ضروری ہے. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وے نیوز، مانسہرہ. میپکو حکام کی جانب سے رنگ پور گرڈ پر بجلی کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات نہ کیے جا سکے. 3 روز قبل شدید آندھی کے باعث گرنے والے بجلی کے 5 ٹاورز کی اب تک مرمت نہ کی جا سکی. مزید بتائیں گے نوید فریاد ڈوگر. موجود ہوں عزیز چوک کے قریب. صورتحال یہ ہے کہ چوک سرور شہید روڈ پر گزشتہ 3 روز قبل آنے والی شدید آندھی کے سبب جو ہے یہاں پر 66 kV کے جو تقریباً جو ہے 5 ٹاور مکمل طور پر گر کر تباہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو رنگ پور گریڈ ہے اس کو بجلی کی فراہمی 3 روز سے جو ہے وہ مکمل طور پر معطل ہے، جس کی وجہ سے رنگ پور اور مساوات کے جتنے بھی علاقے ہیں، چکوک ہیں، ان کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ 3 روز سے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. ابتدا حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 روز سے مسلسل جو ہے اس کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تقریباً 20 سے 25 دن اس کی بحالی پر مزید درکار ہیں، اور بابدہ حکام کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. شہریوں نے چیف میں آپ کو ملتان سے یہ مطالبہ کیا کہ بجلی کی بحالی کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں. تقریباً 3 روز سے جو ہے وہ بجلی مکمل طور پر معطل ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جی. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج تیز ہوائوں، ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. شدید بارشوں اور ژالہ باری کے باعث کھمبوں، درختوں، گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی بارش کا امکان ہے. کراچی سمیت دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں درجہ حرارت کیسا رہے گا، یہ بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرد آلود ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. گزشتہ روز بھی شہر لاہور میں مختلف علاقوں میں تیز ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت بھی صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار نظر آ رہا ہے. جبکہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. آج محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج کا جو درجہ حرارت ہوگا وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہوگا وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. جبکہ بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا کہنا ہے، اور آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا، جبکہ مزید گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے. جی. اور کراچی میں گرمی شدت اختیار کرنے لگی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شہر میں لو چلنے کا امکان ہے. موسم کی مزید اپڈیٹ لیتے ہیں آصف خان سے. جی آصف. بالکل، کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شہر کراچی میں ہیٹ ویو کا امکان ہے. اس وقت موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 68% ہے. آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 30 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج دن میں بھی موسم گرم رہے گا. ہوا تو تیز چلے گی لیکن گرم ہوائیں چلیں گی، کیونکہ سمندری ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ کم ہے. کل سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں ہیٹ ویو کا امکان ہے. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلا تیزی سے جاری ہے. گزشتہ روز 5030 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,71,959 ہو گئی. غیر قانونی غیر ملکی افغان باشندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. حکومت نے یقینی بنایا غیر ملکی افغان باشندوں کے انخلا میں کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے اور انہیں خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے گرفتار شخص کی غلط ڈپورٹیشن درد سر بن گئی.
گارشیا نامی ایل سیلواڈور کے رہائشی کو جرم ثابت ہوئے بغیر ڈپورٹ کیا گیا تھا. ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر ہولن نے ایل سیلواڈور جا کر گارشیا سے ملاقات کی اور واپس آ کر کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ عدالتی احکامات کی واضح حکم عدولی کر رہی ہے. معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دے رکھا ہے. HBL PSL 10 میں کراچی کنگز کی شاندار واپسی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. کراچی میں کوئٹہ کی ٹیم 175 رنز کے تعاقب میں 119 رنز بنا سکی. 70 رنز کی زبردست اننگز کھیلنے والے جیمز ونس میچ کے ہیرو قرار پائے. ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے سپورٹس پر براہ راست. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.